السلام علیکم دوستو، آج ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک بہت اہم خبر۔ سرائی کی شاعر امان اللہ ارشد اب ہمارے درمیان نہیں رہے۔ امان اللہ ارشد سرائی کی ادب کے مشہور شاعر تھے، جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے محبت، وفا، انسانیت اور وصیب کے رنگ کو دلوں تک پہنچایا۔ ان کی شاعری آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ امان اللہ ارشد نے اپنی زندگی شاعری کے لیے وقف کی اور اپنی شاعری سے عوام کو محبت اور وفا کے پیغام دیے۔ ان کے دوہے، غزلیں اور نظمیں وصیب کے ہر شہر اور ہر گاؤں میں پڑھی جاتی رہی ہیں۔ ان کے الفاظ میں سچائی اور انسانی جذبات کی گہرائی نمایاں ہے۔ آج جب ہمیں یہ خبر ملی کہ امان اللہ ارشد اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو پورے ادبی حلقوں میں رنج اور غم کی لہر دوڑ گئی۔ ان کی وفات نے وصیب کے ادبی اور ثقافتی ماحول کو جھنجھوڑ دیا۔ ان کے دوست، احباب اور ادب کے شائقین شدید صدمے میں ہیں اور ان کی یاد میں ادبی محافل منعقد کی جا رہی ہیں۔ امان اللہ ارشد کی شاعری میں وفا کا تصور بہت اہم تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ہر رشتہ سچائی اور محبت پر قائم ہو۔ ان کے کلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ زندگی میں محبت، وفاداری اور انسانیت سب سے بڑی نعمتیں ہیں۔ دوستو، ان کے جانے کے بعد بھی ان کی شاعری زندہ رہے گی۔ ہر لفظ، ہر مصرعہ ان کے مداحوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا اور ان کے الفاظ لوگوں کے دلوں کو چھوتے رہیں گے۔ آج ہم ان کی یاد میں انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی روح کو سکون عطا فرمائے۔ یہ وقت ہمیں یاد دلاتا ہے کہ شاعری اور ادب کی طاقت زندگی میں ہمیشہ رہتی ہے۔ امان اللہ ارشد کے الفاظ آج بھی لوگوں کے دلوں میں محبت، وفا اور انسانیت کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اگر آپ بھی امان اللہ ارشد کی شاعری اور ان کی یاد کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو اسے یاد کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام ہر دل تک پہنچے۔ شکریہ دوستو، ہمیشہ محبت اور وفاداری کو اپنے دل میں رکھیں۔ امان اللہ ارشد کی ایک مشہور غزل ہے جو وفا کے نام پر لکھی گئی، مگر اس میں خوشی نہیں، خاموش درد ہے، صبر ہے اور ٹوٹا ہوا دل ہے۔ یہ غزل کسی شور کے بغیر سنائی دیتی ہے۔ یہ چیختی نہیں، یہ شکو نہیں کرتی، بس آہستہ آہستہ دل میں اترتی ہے اور انسان کو اندر سے خالی کر دیتی ہے۔ اس غزل میں ایک ایسا عاشق ہے جو سب کچھ دے چکا ہے، جس نے وفا نبھائی مگر بدلے میں خاموشی ملی۔ وہ محبوب سے سوال نہیں کرتا، بس اپنے دل کا بوجھ خود اٹھائے رکھتا ہے۔ یہ غزل جدائی کی بات کرتی ہے مگر آنسو نہیں دکھاتی۔ یہ دکھ کو لفظوں میں نہیں، سانسوں میں سمو دیتی ہے۔ جب یہ غزل پڑھی جاتی ہے تو محفل خاموش ہو جاتی ہے، لوگ بولنا بھول جاتے ہیں، کیونکہ ہر شخص کو اس میں اپنا کوئی زخم یاد آ جاتا ہے۔ امان ارشد کا کمال یہی تھا، وہ درد کو چیخ میں نہیں بدلتے تھے، وہ دکھ کو دعا بنا دیتے تھے۔ ان کی غزل ہمیں سکھاتی ہے کہ سچی محبت صبر مانگتی ہے اور وفا اکثر تنہا رہ جاتی ہے۔ آج امان اللہ ارشد ہمارے درمیان نہیں، لیکن ان کی یہ غزل، ان کا درد، ان کی خاموشی اب بھی زندہ ہے۔ ان کے لفظ آج بھی دلوں میں اترتے ہیں اور ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہر مسکراہٹ کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے جو کہیں نہیں جاتی۔ یہ غزل صرف شاعری نہیں، یہ ٹوٹے ہوئے دل کی آواز ہے۔ یہ ان لوگوں کی کہانی ہے جو وفا کر کے بھی ہار جاتے ہیں۔ اگر آپ نے اس غزل میں اپنا درد محسوس کیا ہے تو سمجھ لیجئے، امان اللہ ارشد آج بھی اب سے بات کر رہے ہیں۔ ان کی یاد کو زندہ رکھیں، ان کے لفظوں کو دل میں جگہ دیں اور وفا کو کبھی مذاق نہ سمجھیں۔ شکریہ دوستو، خاموش درد کو سمجھنے کی کوشش کریں۔